بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلات اور پریشانیاں آزمائش ہیں یا سزا؟ یہ سوال ہر مومن کے دل میں ضرور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی مصیبتوں کے بھنور میں پھنس جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، یا یہ محض ایک آزمائش ہے تاکہ اللہ میرے صبر کو پرکھ سکے؟ آئیے آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آزمائش اور سزا میں فرق کیا ہے اور کب آزمائش سزا میں بدل جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم تمہیں خوف، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان کے ذریعے ضرور آزمائیں گے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ آزمائش مومن کی زندگی کا حصہ ہے اور یہ ایمان کے امتحان کے لیے آتی ہے، لیکن اگر انسان ان آزمائشوں کے دوران اللہ کو بھول جائے، اس کی نافرمانی کرے یا گناہوں پر ڈٹا رہے تو یہی آزمائش سزا میں بدل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن اگر انسان گناہوں سے باز نہ آئے، غرور میں رہے اور اللہ کی طرف پلٹنے کے بجائے دین سے دور ہو جائے تو یہ مصیبت اب محض آزمائش نہیں بلکہ سزا بن جاتی ہے۔ آزمائش اور سزا میں سب سے بڑا فرق نیت اور رد عمل کا ہوتا ہے۔ آزمائش مومن کو اللہ کے قریب لاتی ہے، جبکہ سزا انسان کو مزید گمراہی میں دھکیل دیتی ہے۔ آزمائش سزا کب بنتی ہے؟ پہلی حالت جب گناہوں کی کثرت ہو جائے اور انسان مسلسل حرام کاموں میں لگا رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے کا نتیجہ ہے۔ دوسری حالت جب آزمائش کے باوجود انسان اپنی زندگی نہ بدلے لیکن مزید بغاوت پر اتر آئے۔ تیسری حالت جب دل سخت ہو جائے اور آزمائش کے باوجود توبہ، دعا یا اللہ کا خوف پیدا نہ ہو بلکہ ضد، تکبر اور ناشکری بڑھ جائے۔ چوتھی حالت جب انسان صبر اور شکر چھوڑ کر شکایت پر اتر آئے، اللہ کو کوسنے لگے اور عبادات کو ترک کر دے۔ یہ سب علامتیں بتاتی ہیں کہ یہ مصیبت سزا ہے۔ سزا کی اور نشانیاں یہ بھی ہیں کہ انسان آزمائش میں آنے کے بعد گناہ چھوڑنے کے بجائے اور بڑھا دے، اللہ کا ذکر اس کے دل سے نکل جائے، نماز اور قرآن سے دوری بڑھ جائے، دل میں سکون کے بجائے بے چینی چھا جائے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں اور اس مشکل نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا ہے، آپ کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا کر دیا ہے، آپ کو نماز، دعا اور ذکر کی طرف مائل کر دیا ہے، تو یہ آزمائش ہے نہ کہ سزا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پر جو بھی تکلیف آتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کی مصیبت نے آپ کو دین سے دور کر دیا ہے، عبادات سے غافل کر دیا ہے اور دل میں سختی پیدا کر دی ہے تو یہ سزا کی علامت ہے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر برسوں بیماری رہی، لیکن انہوں نے کبھی ناشکری نہیں کی بلکہ صبر کیا۔ یہ آزمائش تھی، سزا نہیں۔ اس کے برعکس قوم عاد اور قوم سمود نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، غرور اور بغاوت میں ڈوبے رہے، تو ان پر جو عذاب آیا وہ سزا تھی، آزمائش نہیں۔ یاد رکھیں، ہر مشکل سزا نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آزمائش آئی ہے تو اس میں خیر ہے، بشرط یہ کہ ہم اس کا صحیح رد عمل دیں۔ آزمائش کو سزا بننے سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں، نماز قائم کریں، صبر کریں، شکر کریں اور کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ آخری پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کی مشکل آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے تو یہ آزمائش ہے، لیکن اگر یہ آپ کو دین سے دور کر رہی ہے تو یہ سزا ہے۔ اپنی حالت کا جائزہ لیں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ آزمائش رحمت ہے۔ اگر آپ کا دل نرم ہے اور سزا ہے
اگر آپ کا دل سخت ہو گیا ہے، اللہ ہم سب کو آزمائش میں صبر اور سزا سے حفاظت عطا فرمائے، آمین۔